الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية وسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقك والعبد عبدك وهو الله الرؤوف الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا رشتہ جو بنایا، جو قائم کیا، سب سے پہلا رشتہ وہ خاوند اور بیوی ہے. سب سے پہلا رشتہ ماں باپ نہیں، اولاد نہیں، رشتہ دار نہیں. اس کائنات کا پہلا رشتہ وہ خاوند اور بیوی ہے. اور انسانیت کا آخری رشتہ وہ بھی خاوند اور بیوی ہے کہ جنت میں ہر شخص اپنی بیوی کے ساتھ، ہر خاتون اپنے خاوند کے ساتھ ابدی زندگی گزارے گی. الحقنا بہم ذریتہم، ساتھ ساتھ رہیں گے. کون؟ اولاد، رشتہ دار، بہن بھائی. لیکن ہر جوڑا اپنی جنت میں الگ ہوگا. تو ابتدا انسانیت کی جس رشتے سے ہوئی ہے وہ خاوند اور بیوی ہے. انتہا بھی خاوند اور بیوی ہے. دنیا میں آپ نے ایک دستور دیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمر دراز عطا فرمائے. آپ بھی دیکھ لیں گے، برکت والی عمر آپ کو عطا فرمائے. ماں باپ کی زندگی جب لمبی ہو جاتی ہے، اولاد کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر وہی رشتہ باقی رہتا ہے. وہ تنہا ہوتے ہیں. بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ، بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ. ماں باپ پھر وہی تنہا ہوتے ہیں. خاوند اور بیوی پھر تنہا ہوتے ہیں. تو اسی لیے کسی رشتے کے لیے اتنی آیات نہیں اتاری گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کہ خاوند اور بیوی کے لیے اتاری گئی ہے، پوری سورت، سینکڑوں آیات. ماں باپ کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات، رشتہ داروں کے لیے چند آیات، بہن بھائی کے لیے چند آیات. لیکن خاوند اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات. پورا مضمون چلتا ہے کہ خاوند اور بیوی زندگی کیسے گزاریں گے، ان کی زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں، آداب کیا ہیں. دو وجہ سے اس رشتے کو زیادہ پھیلایا گیا ہے. دو وجہ سے: ایک اس کی اہمیت، دوسرا اس کی نزاکت. اہمیت کیا ہے کہ یہ آپ کے نسل کی بنیاد ہے. اگر یہ ہل گئی تو سارا معاشرہ ہل جائے گا. اس پر سارے معاشرے کی بنیاد ہے. یاد رکھنا اس بات کو. یہ دو ایسی اکائیاں ہیں، کون؟ خاوند اور بیوی، جس سے سارا عدد وجود میں آتا ہے. دوسرا اس کی نزاکت. نزاکت کیا ہے کہ کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے. ماں بیٹے کا، ماں بیٹی کا، باپ بیٹے کا، باپ بیٹی کا، بھائی بھائی کا، بھائی بہن کا رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے. چاہے آپس میں
کتنی ہی نا اتفاقی ہو جائے، کتنی ہی دشمنی ہو جائے، باپ بیٹے سے کہہ دے تو میری اولاد نہیں، بیٹا باپ سے کہہ دے تو میرا باپ نہیں، آپس میں چاہے قتل و قتال ہو جائے، پھر کوئی یہ نہیں کہتا ہے یہ اس کی نسل سے نہیں ہے، یہ اس کی اولاد نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑوں سے، دشمنیوں سے، قتل و غارت سے کسی کا رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، ماں بیٹے کا رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، ماں بیٹی کا رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن خاوند اور بیوی کا رشتہ ایک بول پر ٹوٹ جاتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے طلاق، رشتہ ختم، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے، نامحرم ہو گئے، ایک دوسرے پر پردہ لازم ہو گیا۔ تو اسی لیے اس رشتے کو محفوظ کرنے کے لیے قرآن کریم نے لمبے چوڑے مضمون بیان کیے ہیں کہ خاوند اور بیوی زندگی کیسے گزاریں گے۔ کسی رشتے کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانی کے طور پر قرآن کریم میں بیان نہیں کرتا ہے، زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری نشانی ہے، ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان، واختلاف اللیل والنہار، دنوں اور رات کا ایک بعد دیگر عدلنا بدلنا، والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندروں میں بحری جہاز اور ان کا ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف بآسانی میرے رب کا پہنچانا، فأحیا به الارض بعد موتها، زمین کا سبزہ، وبث فیها من کل دابہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا چلنا پھرنا، وتصریف الریاح، ہواؤں کا ہیر پھیر، موسموں کا عدلنا بدلنا، والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان بادل، لآیات لقوم یعقلون، یہ میری بہت بڑی نشانیاں ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تو یہ مضمون قرآن کریم میں کئی دفعہ میرے رب نے بیان کیا ہے، من آیاتہ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، لیکن کسی رشتے کو اللہ تعالیٰ نہیں کہتا ہے کہ یہ میری بہت بڑی نشانی ہے، ماں باپ بنائے کہ میری بہت بڑی نشانی ہے، اولاد بنائی کہ میری بہت بڑی نشانیاں ہے، نواسے نواسیاں بنائے، پوتے پوتیاں بنائی کہ میری بہت بڑی نشانی ہے، بھائی بہن بنائے کہ میری بہت بڑی نشانی ہے، زمین و آسمان بنائے واقعتاً بہت بڑی نشانی ہے، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یہ سب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے طور پر لوگوں کو ذکر کرتا ہے۔ ایک رشتے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بھی میری بہت بڑی نشانی ہے، اور اس کو بڑی نشانیوں میں لے کر آیا، وہ کیا ہے؟ من آیاتہ ان خلقکم من تراب، کہ میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ ہم نے تم کو مٹی سے بنایا۔ کیا الفاظ ذکر کیا ہے، ان خلقکم من تراب، کہ ہم نے تم کو مٹی سے بنایا، کاہے کو تکبر کرتے ہو؟ من آیات، ایک آیت چھوڑتا ہوں بعد میں اس کو لیں گے، من آیاتہ خلق السماوات والارض، کہ میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ زمین و آسمان بنائے، واختلاف السنتکم والوانکم، واختلاف السنتکم والوانکم، کہ میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ رنگ الگ زبانیں الگ، من آیاتہ منامکم باللیل والنہار، کہ میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں تم کو سلاتا ہوں پھر تمہیں اٹھاتا ہوں، وابتغاؤکم من فضلی، اور پھر تمہیں رزق کی تلاش میں لگاتا ہوں، من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، کہ میری کتنی بڑی نشانی ہے
کہ بادل، بجلی، بارش، گرج، چمک، کڑک، من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامری، کہ میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ زمین و آسمان بغیر ستون کے قائم ہے۔ یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں ان میں میرا آپ کا ذہن برابر چل رہا ہے کہ ہاں بڑی نشانی ہے، آسمان بڑی نشانی ہے، زمین بڑی نشانی ہے، زبانوں کا مختلف ہونا بڑی نشانی ہے، رنگ روپ کا مختلف ہونا بڑی نشانی ہے، زمین، بادل، بجلی، بارش، گرج، چمک، کڑک، یہ سب بڑی نشانیاں ہیں۔ اب میں وہ آیات پڑھتا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھی، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اصل میں مجھے یہ بیان کرنا تھا، من انفسکم ازواجا، ازواجا کیوں؟ لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے تم کو خاوند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا۔ کیا میرا رب بیان کرتا ہے قرآن کریم میں، 3 باتیں اس آیت میں بیان کی ہے جو کسی رشتے میں بیان نہیں کی۔ تمہیں سکون حاصل ہو، تمہیں محبت ہو، تمہیں غمخواری ہو، 3 چیزیں اس رشتے میں بیان کی گئی ہے۔ تمہیں سکون ہو، محبت ہو، غمخواری ہو، اور اس کے لیے طاقتور لفظ استعمال کیے گئے، 4 طاقتور لفظ، یتفکرون، للعالمین، یسمعون، یعقلون، ان 4 لفظوں میں سب سے زیادہ طاقتور لفظ یتفکرون ہے۔ یہ اس رشتے کو موٹی عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا، موٹی عقل سے اس رشتے کی نزاکت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یتفکرون، غور و فکر کرنے والے چاہیے، یعقلون، عقل مند لوگ چاہیے، وہ اس رشتے کو سمجھ سکتے ہیں، وہ اس رشتے کو اچھی طرح نبھا سکتے ہیں، بہت غور سے سوچیں گے تو اس رشتے کی قوت، اس رشتے کی اللہ کی نشانی ہونا تمہارے سامنے کھل کر آئے گا۔ میرے بھائیوں، ایک تو میں نے آپ کے سامنے یہ لانے کی کوشش کی کہ یہ رشتہ بہت پاک ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے، یہ کمزور پڑ گیا تو سارا معاشرہ کمزور پڑ جائے گا، یہ مضبوط ہوا تو معاشرہ مضبوط ہوگا۔ میرے نبی نے زندگی گزار کر دکھلائی ہے، میرے نبی نے جو 11 شادیاں کی ہے وہ دکھلانے کے لیے نہیں، وہ خواہشات کے بنا پر نہیں، میرے نبی کو خواہشات کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر خواہشات کی ضرورت ہوتی تو جوانی کی حالت میں بوڑھی عورت سے شادی نہ کرتے، حضرت خدیجہ سے شادی نہ کرتے، تو میرے نبی نے شادیاں کر کے بتلائی، زندگی گزار کر بتلائی، سب سے زندگی گزار کے طرح طرح کی عورتوں سے شادی کی تاکہ تم سبق سکو، اور تمہیں سبق دیا ہے، پیغام دیا ہے، اگر تمہارے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے تو تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو میرے نبی نے ہم عمر سے شادی کی، حضرت سودا عمر سے بڑی سے شادی کی، عمر سے بڑی سے شادی کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کم عمر سے شادی کی، باقی ساری بیگمات، خاص طور پر حضرت عائشہ 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے رخصتی ہوئی ہے، 6 سال کی عمر میں میرے نبی نے نکاح کیا ہے، کتنی کم عمر بچی تھی۔ مطلقہ سے شادی کر کے بتلائی، حضرت زینب بیوہ سے شادی کر کے بتلائے، حضرت خدیجہ، حضرت حفصہ کنواری سے شادی کی، حضرت عائشہ مالدار سے شادی کی، حضرت خدیجہ غریب سے شادی کر کے بتلائی، حضرت جویریہ باندھی ہو کر میرے نبی کے نکاح میں آئی ہے، 6-7 غلام کے بدلے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کو خریدا تھا، برابر میں شادی کی، ام سلمہ، ام حبیبہ، اپنے خاندان میں شادی کی، حضرت عائشہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، حضرت حفصہ، یہ قریش ہے ساریوں بیگمات، خاندان سے باہر قوم میں شادی کی، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ قوم سے باہر میں شادی کی، حضرت صفیہ یہود میں شادی کی،
یہ کتنی نسلیں، جتنی نسلیں ایک عورت کی بن سکتی ہے، میرے نبی نے ان تمام میں شادی کر کے بتلائی۔ اگر تمہارے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعات پیش آ جائے تو تمہیں کیسے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، میرے نبی نے اچھی طریقے سے بتلا کے دکھلایا۔ اور آپ حیران ہوں گے، آپ نے اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دی، جن سے جانی مانی دشمنی، ابو العاص کو حضرت زینب، حضرت عثمان بنو امیہ، پہلے حضرت رقیہ، ان کا نکاح کیا، پھر ان کے انتقال کے بعد پھر حضرت ام کلثوم کا ان کے ساتھ نکاح کیا، اور ایک بچی کو اپنے خاندان حضرت علی کو دیا۔ حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوا ہے، باقی تمام بچیوں کا نکاح غیر مسلموں کے ساتھ ہوا تھا، جن سے جانی مانی دشمنی ہے ان کے ساتھ کیا۔ اور میرے نبی نے حضرت عثمان کے بارے میں بتلایا۔ حضرت عثمان کے نکاح میں جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں 100 کی 100 حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ معاشرت کے احکام کو اللہ تعالیٰ نے روز روشن کے طرح عیاں کر کے دکھلایا، اور اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ معاشرت عبادت کی طرح ہے۔ اگر معاشرت خوبصورت ہوگی تو تمہارا دین خوبصورت ہوگا۔ میں اگر اپنی بیوی کو عزت نہیں دوں گا تو وہ مجھ سے دور بھاگے گی۔ دیکھو، طنز کا بول ایسا ہوتا ہے جیسے کپڑے پھاڑنا، بے عزت کرنے کا بول ایسا ہوتا ہے جیسے کپڑے پھاڑنا۔ میں کتنا ہی پاگل ہو جاؤں، کتنا ہی غصہ کر لوں، میں اپنا کپڑا خود نہیں پھاڑ سکتا، میں جانتا ہوں۔ چاہے کتنا ہی پاگل ہو جاؤں، میں اپنا کپڑا خود نہیں پھاڑ سکتا۔ میں کسی کا کرتا تو پھاڑوں گا لیکن اپنا کرتا نہیں پھاڑوں گا۔ تو میری بیوی میرا لباس ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو میری بیوی میرا لباس ہے، مجھے غصہ چڑھا ہوا ہے تو میں بیوی کی دل شکنی نہیں کروں گا۔ بیوی خاوند کی دل شکنی نہیں کرے گی، برداشت کرے گی، تب جا کر یہ رشتہ خوبصورت ہوگا۔ دنیا میں کسی بھی رشتے کو باقی رکھنے کے لیے برداشت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کوئی چارہ نہیں۔ اگر برداشت ہے تو رشتہ قائم ہے، برداشت نہیں طلاق۔ تو اس رشتے کے لیے برداشت سب سے زیادہ بڑا کام ہے۔ برابری کا رشتہ ہے، کبھی خاوند گرم کبھی بیوی گرم، اگر دونوں ہی گرم تو پھر ختم معاملہ۔ تو میرے نبی نے زندگی گزار کر دکھلایا، طریقہ گزار کر دکھلایا۔ میرے نبی کا جب انتقال ہوا تو تمام بیگمات کے زبانوں پر ایک ہی لفظ تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ ہم نے 7 دن تک فاقے کیے ہیں، 3 دن تک فاقے کیے ہیں، مہینہ مہینہ ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلا، لیکن کسی بیوی کے منہ پر میرے نبی کی شکایت نہیں تھی۔ شکایت کا کوئی الفاظ کسی بیگم کے منہ میں نہیں تھا۔ یہ میرے نبی نے اپنی بیویوں کے ساتھ اخلاق کی اور برتاؤ کر کے دکھلائے ہیں۔ یہ زندگی صرف اپنے لیے مقصود نہیں تھی، یہ زندگی یہ بتلانے کے لیے تھی کہ جب تمہاری شادی ہو تم بھی اس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے نبی راستے سے گزر رہے ہیں، حضرت فاطمہ کا گھر نظر آیا، آپ نے اندر جھانک کر دیکھا تو حضرت فاطمہ روٹھی ہوئی ہے۔ آپ اندر گئے، پوچھا کیا ہوا ہے فاطمہ؟ تو کہنے لگی میرا علی کا جھگڑا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا کیوں جھگڑا ہوا ہے، کیوں جھگڑا ہوا ہے، نہیں پوچھا، فوراً باہر گئے، حضرت علی کو تلاش کیا۔ حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے، کہا یا ابو تراب، یہاں حضرت علی کو یہ لقب ملا ہے۔ ہاتھ پکڑا، گھر لے کر آئے، راستے میں کچھ بھی نہیں کہا،
گھر پر لے کے آئے، بیچ میں خود بیٹھے، ایک طرف حضرت علی کو بٹھایا، ایک طرف حضرت فاطمہ کو بٹھایا اور اپنے ہاتھ کو اپنے پیٹ پر رکھا، پھر حضرت فاطمہ کا ہاتھ رکھا، پھر حضرت علی کا ہاتھ رکھا، پھر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہو میرے بچوں ہماری صلح ہو گئی۔ یہ میرے نبی نے طریقہ بتلایا ہے صلح کرنے کا، ڈانٹا نہیں کہ حضرت فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار ہے، تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو میری بچی کو ڈانٹے، یہ نبی کی بیٹی ہے، تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نبی کی بیٹی کو طنز کرے، اس کو ڈانٹے اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرے؟ نہیں کہا، میرے نبی نے یہ بتلایا کہ اگر تمہاری بچیوں پر بھی تھوڑا زیادہ ظلم ہو، تم بھی برداشت سے کام لو، ان کا جھگڑے کر کے ان کے گھر کو برباد نہ کرو۔ آج اکثر بیٹیوں کا رشتہ ان کی ماؤں نے خراب کیا ہے، کس وجہ سے؟ ذرا سی بات پہ ان کو روک لیتے ہیں، گھروں میں قید کر دیتے ہیں کہ نہیں بھیجنی، جس سے یہ ان کی زندگیاں، ان بچیوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہے۔ میرے نبی نے جس طرح سے صلح کر کے دکھلائی، ایسے تم بھی صلح کر کے دکھلاؤ۔ یہ طریقہ میرے نبی نے کسی اور کے لیے بیان نہیں کیا ہے، ہمارے لیے ہی بیان کر کے گئے ہیں کہ تمہارے ساتھ ایسا کوئی واقعات پیش آئے تو تم بھی ایسا ہی کرو۔ حضرت مولانا محمود صاحب جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، ان کا جب انتقال ہوا، ان سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا خواب میں دیکھنے والے نے کہ حضرت آپ کی مغفرت کس وجہ سے ہوئی؟ کہنے لگے کہ میری مغفرت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ میں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور سب سے پہلا میں اس کا استاذ ہوں، میں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بہت سے بچوں کو پڑھایا ہے، اس لیے میری مغفرت نہیں ہوئی ہے۔ میری مغفرت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ میں ایک دن میں گھر پہ گیا، گھر بیوی نے کھانا پیش کیا اور اس کھانے میں نمک زیادہ تھا، میرے دل میں آیا کہ میں اس نمک کے زیادہ ہونے کی بنا پر بیوی کو ڈانٹوں، لیکن پھر میرے دل میں رحم آیا، نہیں کہ میں ہر دن یہ اچھا کھانا بنا کر مجھے دیتی ہے، پیش کرتی ہے، اگر میں اس کو آج ڈانٹ دوں گا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے معاف کر دیا اور دل میں رحم آیا، چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وجہ سے میری مغفرت کر دی کہ تو نے اپنی بیوی پر رحم کیا، تو نے اپنی بیوی کو غصہ آنے کے باوجود نہیں ڈانٹا، تو میں بھی تجھ پر رحم کرتا ہوں، تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ ساری عبادتیں ایک طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس رشتے کو بار بار قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے اور سب سے زیادہ بیان کیا ہے اور پوری صورت کو نازل کیا ہے کہ خاوند اور بیوی زندگی کیسے گزاریں گے، ان کی زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں، آداب کیا ہیں، یہ پریکٹیکلی طور پر جو بیان کیا ہے، یہ اہمیت جتنی دی ہے اور سختی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں میرے رب بار بار تک کیسے بیوی اور خاوند زندگی گزاریں گے، ان کے زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں، تو اسی لیے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بیوی کو چاہیے اپنے خاوند کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کا کہنا مانے اور اس کی باتوں پر عمل کرے۔ میرے نبی کی خدمت میں ایک عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرا نکاح ہو چکا ہے، مجھ پر میرے خاوند کا کیا حکم ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تو خود تیرے شوہر کے بدن پر خون پڑ جائے، پیپ پڑ جائے، زخم ہو جائے اور اتنے زیادہ بڑھ جائے کہ ان میں پیپ پڑ جائے، خون نکلنے لگے اور تو اپنی زبان سے اس کو چاٹ کر صاف کرے، تو پھر بھی تو نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ میرے نبی نے تعلیم دی ہے۔ کس وجہ سے تعلیم دی ہے؟ کہ اگر کوئی بیوی زندگی بھر روزے رکھے، زندگی بھر نمازیں پڑھے، حج کرے، زکوٰۃ کرے، تمام دینی ارکان ادا کرے، لیکن اگر وہ اپنے خاوند کی نافرمان ہے، اللہ کی قسم وہ منہ کے بل جہنم میں پھینک دی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کی بھی شادیاں ہوں گی، اب آپ بھی فارغ ہونے والے ہیں، ہم بھی فارغ ہونے والے ہیں، اب ایک جہاں سے دوسرے جہاں کی طرف ہمیں جانا ہے، تو ہم جس تعلیم کو پڑھ رہے ہیں
اس پر عمل بھی کرے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اگر بیوی آوے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک، اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے معاف کرے، درگزر کرے۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جنت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔